ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمین. الحمدللہ آج 20 اگست 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 228 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اور اب یہ جو آیات آنے جا رہی ہیں یہ پرٹیکولر قتال سے ریلیٹڈ ہے. اور میں نے سورۃ الحج کے شروع میں یہ تعارف کروایا تھا کہ عموماً جو ہمارے مصحف ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ سورۃ الحج مدنی سورت ہے. حالانکہ یہ مدنی سورت نہیں ہے بلکہ اس کی میکسیمم آیات مکی ہیں، کیونکہ اس کا پورا اسلوب جو ہے اور دعوت توحید کے اعتبار سے جو ٹرینڈ ہے وہ مکی آیات والا ہے. البتہ کچھ اس میں برزخی آیات بھی ہیں جو ہجرت مدینہ کے دوران نازل ہوئیں، اور اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس چیز کی طرف اشارہ دے دیا گیا کہ اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے مدنی زندگی کے اندر. اسی سے ریلیٹڈ اب آیات بھی آئیں گی. پھر فائنل حکم جو ہے وہ سورہ قتال کے اندر آیا، جسے ہم سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پارہ نمبر 26 میں. تو آج کی آیات کا کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ ہے پرٹیکولرلی ان لوگوں سے ریلیٹڈ جن کو مشرکین عرب نے باوجود اس کے کہ وہ خاندانی طور پر انہی کے ہی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، صرف دعوت توحید ایکسپٹ کرنے کے مقدس جرم میں ان کو شہر بدر کر دیا، حتیٰ کہ ان کے جو پیچھے جائیداد تھی اس کو بھی لوٹ لیا. تو اب مسلمانوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو اس حوالے سے. اب یہ آیات جو ہے آج کل بڑی امتحان والی آیات بنی ہوئی ہیں، خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو کہ یورپین ممالک میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں. مسلمانوں پہ بڑا برا وقت اس حوالے سے آ چکا ہے، کیونکہ آج کل کی جہادی تنظیموں کی طرف سے یا کفار کی سازش کی وجہ سے، کچھ بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے، جو کچھ یورپ کے اندر ہو رہا ہے بم دھماکوں کی شکل میں اور معصوم شہریوں کے قتل کی شکل میں، جس میں فرانس میں بھی ایک پیرس کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہوئے. ان ساری چیزوں کا ملبہ ان مسلمانوں پر گرتا ہے جو بےچارے وہاں پر ایک پیسفل لائف، امن کی زندگی گزار رہے ہیں. 2 دن پہلے بھی مجھے اٹلی سے ایک بھائی کا فون آیا تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینا پڑتا ہے جا کر، اور وہ قرآن حکیم کی اس طرح کی آیات کوٹ کر کے وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں. تو مجھے یہ سمجھا دیں. میں نے کہا میرے بھائی یہ اتنا آسان ایشو نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ سمجھا دیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سارے کوسچنز کو ایک جگہ لکھیں، وہ کوسچنز مجھے ای میل کریں،
اور میں ان کوسچنز کو پڑھنے کے بعد ان کا کوئی جو بالکل آپٹیمل سولوشن ہے اس کو تیار کروں 1-2 دن کے اندر. اس کے بعد آپ پھر مجھے کال کریں اور اس کال کی ریکارڈنگ کریں. کم از کم جو 60% کے قریب مسلمان جو اردو زبان جانتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ ہے ہی اردو ہے. عربی تو صرف 20% ہے مسلمان. 60% مسلمانوں کی زبان اردو ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لیڈنگ پوزیشن کے اندر مسلمان ہیں، چاہے مسجدیں بنانے کے اعتبار سے ہوں یا انہوں نے ریلیجس ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کیا ہو، ان کا اوریجن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہے. اور ان تینوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. لکھنے کے رسم الخط میں فرق ہے. ہندی کے اپنے رسم الخط کے اعتبار سے الفابیٹس ہیں، اردو کے اپنے ہیں، بنگالی کے اپنے ہیں، لیکن پڑھنے میں جو جب پڑھا جائے گا، اس کو بولا جائے گا تو وہ سب لوگ آپس میں سمجھ سکتے ہیں. تو کم از کم ان 60% مسلمانوں تک یہ بات پہنچ جائے. اور وہی لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ پھر ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویوز دیتے ہیں اور اس طریقے سے حق بات جو اسلام سے متعلق ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. خصوصاً جو IS ہے، الدولت اسلامیہ، داعش، الدولت الاسلامیہ فی العراق والشام، جس کی ایبریویشن جو ہے وہ داعش کے نام سے ہے، یا اسلامک اسٹیٹ انہوں نے IS کا نام دیا. ان کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے سوال ہوتے ہیں. پہلے القاعدہ تھی، اب داعش کو انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ سامنے پورٹریٹ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے سمبل کے طور پر. اس تمام تنظیموں کے بارے میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کے بارے میں جتنا نالج ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ سب کا سب نالج جو ہے یہ میڈیا کے تھرو ہے. اور میڈیا ہمیں پتا ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کرتا ہے، قرآن حکیم کو فتنے کی کتاب کہتا ہے. تو اس میڈیا کے اوپر ہم کس طرح رلائے کر کے کسی بھی مسلمان تنظیم کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں، خصوصاً وہ تنظیم جس کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان میں آپ بات کریں تو ہمیں پتا ہے یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہم ان کی بالکل گراؤنڈز تک جانتے ہیں کہ کون کون سی تنظیمیں جو ہیں دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں. لیکن ایک تنظیم جو پاکستان میں اس طریقے سے اوریجن نہیں ہے اس کا، اور اس طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہم کس طریقے سے پازیٹیو یا نیگیٹو رائے ان کے بارے میں قائم کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی بڑا دکھ ہوا. حالانکہ میں ان کے دفاع کے اوپر لیکچرز دیتا ہوں. یزید والے ایشو میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، میں نے اس پہ ان کی علمی گرفت بھی کی ہے. لیکن یہ پچھلے دنوں جو IS کے حوالے سے ان کا بیان آیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیز ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہی سیکھی تھی. آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسامہ بن لادن کے بارے میں اور القاعدہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں کبھی اسامہ بن لادن کو ملا نہیں ہوں، نہ میں القاعدہ کے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ جتنا کچھ ہم تک ان کے بارے میں نالج پہنچ رہا ہے یہ ایک میڈیا وار کے ذریعے، CNN BBC کے ذریعے، یورپ اور امریکہ کے میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے. تو ہم کیسے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو؟ تو ہمیں اس طریقے سے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. نہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں اور نہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے. لیکن اب جب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی لگی، بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے موٹیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے، حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر حملہ کر دیں یا کبھی ٹیررزم کی وہ ترغیب دلاتے ہوں. میرا پورا کلپ بھی ان کے دفاع کے اوپر چڑھ چکا ہے. تو انہوں نے کبھی اس طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا. مسئلہ نمبر 149B کے عنوان سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نے دفاع کیا تھا، اسی ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے، کہ ان کی چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی شخص سے متاثر ہو کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے، اس کا یہ رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس شخص کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے کھاتے میں ڈلیں گی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے جاوید میاں سے متاثر ہو کر کرکٹ کی بیٹنگ کرنی شروع کی ہے اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ وہ گلی اور محلے کے شیشے توڑنا شروع کر دے، تو مقدمہ جو ہے جاوید میاں کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا جو یہ حرکت کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ریلیجن کے بارے میں امپریس ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سن کے، اس کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو کوئی جرم نہیں ہے. تو آج سے 15 سال پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے القاعدہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا، نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے، ہمیں جو کچھ بتا رہا ہے یہ یورپ اور امریکہ کا میڈیا بتا رہا ہے.
لیکن بڑے دکھ کی بات ہے اب جب کہ داعش کے بارے میں، اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں ان سے کامنٹس مانگے گئے تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا میں تو اسے اینٹی اسلامک اور یہ انہوں نے بڑے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے. تو اب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اس بیان سے رجوع کریں. یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں سعودی عرب کوئی ورڈکٹ دے دیں، اور چونکہ سعودی عرب فائنینشلی بھی کسی حد تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ سعودیہ کے کہنے کے اوپر بالکل آنکھیں بند کر کے کسی بھی تنظیم کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. حالانکہ یہی سعودیہ ہے جس نے جو ہے اس داعش کو شروع میں سپورٹ کرنے والے لوگ تھے بشار الاسد کے خلاف، کہ جی شام میں چونکہ 80% سنی ہے، حکومتی رجیم جو ہے وہ اہل تشیع کے پاس ہے، وہ اہل تشیع بھی نہیں ہے، نصیریہ ہیں، وہ گمراہ ترین فرقہ ہے روافض کا. تو انہوں نے داعش کو سپورٹ کیا. جب داعش نے یہ کہنا شروع کیا جی یہ ملوکیت جو ہے سعودیہ کی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، ان کو فوراً اپنے لالے پڑ گئے تو انہوں نے ان کے بارے میں ورڈکٹ دینی شروع کر دی. اور اس طریقے سے یہ سب کا سب جو معاملہ ہے نا میرے بھائی، سب گدی کی گیم چل رہی ہے. چاہے وہ پیری مریدی کا سسٹم ہے یہ بھی گدی کا ہے، چاہے حکومت ہے وہ بھی گدی کا سسٹم ہے، چاہے ملوکیت ہے، چاہے مارشل لا ہے، یہ سب کی سب گدی کی گیم چل رہی ہے، سب اپنی خانقاہیں بچانے کے چکروں میں. تو اس حوالے سے جو ہے آج کے مسلمان کو، خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں مسلمان ہیں جو کہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی نظریں تو انہی لوگوں پر ہوں گی جن کے اندر یہ کمپیٹنسی موجود ہے کہ آج کے دور کے ایشوز وہ ریزالو کر سکتے ہیں. مولویوں کی تو کیپیبلٹی نہیں ہے. یعنی مولویوں کو تو آپ اگر سائنس کے سپیلنگ بھی پوچھیں نا تو شاید میجارٹی کے لوگوں کو سائنس کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں. اور مولوی تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ کافروں کی زبان ہے، یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اس بیچارے کو تو پہلے پڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس کو خلافت، ملوکیت، قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی ڈیپتھ، اور آج کی ایک جو پولیٹیکل ورلڈ ہے اس وقت دنیا میں، جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا گیا، اس کی تو بے نہیں ان کو پتا. یہ بیچارے CNN BBC سن بھی نہیں سکتے. اگر سن لیں گے تو اسی طریقے سے ہے جیسے آپ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتا. تو جس کو انگریزی نہیں آتی بیچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ CNN اور BBC میں مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں. تو یہ آیات چونکہ آج بھی آ رہی تھی اس لیے میرے ذہن میں یہ بات، مجھے تو مطلب جب بیٹھتا ہوں ادھر تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی کہ آج میں نے کیا بولنا ہے. وہ بیٹھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں. فی البدی گفتگو ہوتی ہے، کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں ہوتی. تو چونکہ آج آیات آ رہی تھیں تو میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کا ضرور دیکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ان آیات کو کوٹ کیا جائے گا. ان آیات کو لے کر کسی تنظیم کا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت کا معاملہ شروع کر دینا، یا جو غیر مسلم ہیں معصوم ان کے اوپر جو ہے وہ بم مارنا شروع کر دینا کہ جی انہوں نے چونکہ اتنے مسلمانوں کو شام میں شہید کیا، ہم اتنے جو ہے وہ فرانس کے اندر قتل کریں گے، یا اتنے ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں چونکہ ہندوؤں نے اتنے مسلمانوں کو مارا، ہم اتنے ہندوؤں کو یہاں ماریں گے. فار دا سیک آف آرگومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس قسم کی تعلیمات اسلام کی میرے بھائیوں نہیں ہے. تو یہ ساری پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. تنظیموں کو پہلے یہی حکومتیں اٹھاتی ہیں، امریکہ ہی سپورٹ کرتا ہے. جب جنہوں پنجابی کہنا ہے نا تو گاٹے فٹ ہو جاتی ہے نا کوئی تنظیم تو پھر اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. القاعدہ کو پوری فنڈنگ کرنے والے شروع میں یہی لوگ تھے، اور جب ان لوگوں نے جو ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانی شروع کی تو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. اور اب وہ جناب جاتے جاتے مصیبت ہماری پاکستان کے اوپر مسلط کر کے اپنی جنگ چلے گئے ہیں تاکہ ہماری فوج جو ہے اب ان کے ساتھ لڑتی رہے وہاں پہ. اور وہ طالبان جو کسی وقت ہمارا ایسٹ تھے وہ اس وقت پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں اور پاکستان فوج کو مار رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو مار رہے ہیں. اس طریقے سے برین واشنگ ان کی ہو چکی ہے اور مسلمانوں پہ یہ جنگ مسلط کر کے امریکہ یہاں سے چلا گیا. اب جا کے ہماری کہیں پہ خارجہ پالیسی میں یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں، ہماری فوج کو بھی اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی، کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ ہمارا ایک چھپا ہوا دشمن، بلکہ یہ ظاہر اوپن سیکرٹ ہے یہ دشمن ہے، اور اب اس کی دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اسی طریقے سے سعودی عرب بھی ہمارا کوئی لاڈلا نہیں ہے. سعودیہ نے ہماری بڑی سپورٹ کی، لیکن جب اب انہوں نے اپنی جنگ میں ہماری فوج دھکیلنے کی کوشش کی اور ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہمارے آرمی چیف نے انکار کیا تو انہوں نے کہا اچھا تسی انکار کیتا ہوں تو سبق سکھانے ہیں. انہوں نے مودی کو بلا کے نا سب سے بڑا سول ایوارڈ پہنا دیا. بے شرمی کی انتہا ہے. ان تمام پاکستانی تنظیموں کے لیے شرم کا مقام ہے جو یہاں پہ سعودیہ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں. یہ مجھے اب دماغ میں آیا، مجھے آج کسی نے ای میل کی ہے
کل کوئی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، کل یا پرسوں جو ہے وہ جی کیا کانفرنس کا نام ہے جی، حرمین کی، وہ تحفظ حرمین کانفرنس. خدا کے لیے اللہ کے بندو، یہ تحفظ حرمین نہ کہو، تحفظ ملوکیت کانفرنس کہو. حرمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں حرمین کو خطرہ ہے، پاکستان کے حوالے کر دیں، سعودی حکومت سائڈ پہ ہو جائے اور تیل کی جتنی کمائی ہے وہ پاکستان کے حوالے کریں. پاکستان ویسے ہی لیڈنگ پوزیشن میں ہے، پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. سائڈ دے وہ تسی اپنی گدیاں چھڈو. یہ تحفظ ملوکیت کانفرنسز ہو رہی ہیں، ان کا کوئی حرمین کے تحفظ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کہ جب یہ لوگ سول ایوارڈ پہنا رہے ہوتے ہیں مودی کو، اس وقت یہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ورڈکٹ دیتے ہیں؟ اگر ہمارا پرائم منسٹر کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتا ہے، بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ کسی سرمنی میں چلا جاتا ہے، تو ادھر پورے ملک کے اندر بینر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جی مسلمانوں کا قاتل مودی، اس کی آپ جو ہے وہ فلاں میں نہ جائیں. حالانکہ وہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیسیژن ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن اس حوالے سے ہو نہیں سکتی ہے. اور جب سعودی حکومت بلا کے اسی مودی کو سول ایوارڈ پہنا رہی ہے، اب وہ ساری تنظیمیں سوئی پڑی ہوئی ہیں، کوئی چوکنگ نہیں کر رہی ہیں. تو یہ تحفظ حرمین کانفرنس کی بجائے اس کا نام رکھیں تحفظ ملوکیت سعودیہ عربیہ کانفرنس. یہ کہاں سے تحفظ حرمین کانفرنس ہے؟ حرمین کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج معاذ اللہ استغفر اللہ بغیرت نہیں ہے کہ حرم کو کبھی کوئی خطرہ ہوا تو یہ لوگ پیچھے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے حرم کی حفاظت کی جائے گی. لیکن اگر حرم کی حفاظت یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہونی چاہیے تو یہ حفاظت ہے، تو میرے بھائی انہوں نے بھی تو 60-70 سال پہلے جو ہے سلطنت عثمانیہ سے حکومت چھینی ہوئی ہے. تو پھر تو ٹرکی کو بھی چاہیے کہ وہ اب تحفظ حرمین کا حفظ کرے کہ جی چونکہ حرمین ہمارا حصہ تھا لہذا ٹرکی کو واپس کیا جائے. تو وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی جتنی پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے. اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کس طرف ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو گائیڈ کریں کہ ورلڈ پالیٹکس کیا جا رہی ہے، مسلمانوں کو کس طریقے سے اس دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے. اور ہمارے لوگ بھی جذبات کے ساتھ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر عجیب و غریب قسم کے کلپس، اور پھر گالی گلوچ، جھنڈے جلانے، یہ کرنا وہ کرنا، اس سے کوئی نہیں. یہ انڈیا کے جو جھنڈے جلا رہے ہیں، میں سے پوچھتا ہوں کہ اس معاملے کو تو چھوڑیں، انڈیا کی فلمیں کیوں نہیں بند کرواتے؟ چاہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی کسی کے ساتھ ناحق ظلم کر رہا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا اعلی کار بن کے آپ یہاں پہ انڈیا کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ان سے کم از کم یہ بات تو منوائیں کہ انڈیا کی فلمیں یہاں نہ آئیں، ان کا کلچر یہاں پہ نہ امپورٹ ہو. اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. اس کا مطلب ہے سب لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کسی اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. ادروائز اسلام کے لیے اگر کام ہو رہا ہو تو سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے اعلیٰ کار بنے ہیں ان کو کہہ کے، ان کے وہ تو صاحب اختیار لوگ ہیں نا، حکومت کی ایجنسیاں، ان کو کہہ کے کم از کم یہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی جو ادھر برپا کیا ہوا ہے انڈین ڈراموں کی شکل میں، ہماری پوری ینگ جنریشن کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. او میرے بھائی وہ تو ایک کشمیر ہے، یہاں پہ تو پوری پاکستانی جنریشن کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ اس سے بڑا ایشو ہے. پہلے اپنے گھر کی صفائی کرے پھر ہم کسی کو کچھ کہیں. اتنی بری صورتحال ہے. تو ورلڈ پالیٹکس بھی جو چل رہی ہے اس حوالے سے میں بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی لیڈنگ سپیکرز ہیں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، یوسف ایسٹس ہوں، نعمان علی خان ہوں، عبدالرحیم گرین ہوں، یا اس طریقے سے اور جتنے بھی اسکالرز ہیں، میں ان کو بالکل پرسنل ریکویسٹ کروں گا، ان کے ماننے والوں کو، کہ ان کو بالکل کہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. کسی بھی مسلمان تنظیم کے بارے میں کوئی کامنٹس اس وقت تک ڈیفینیٹلی نہ کریں جب تک کہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہو سکتا. جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت. یہاں پہ تو لوگ میرے بھائی، یہاں پہ کتنے جو ہے وہ اسلام کے نام پر داڑیوں والے جب پکڑے گئے ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں جب لا کے میڈیا کے سامنے رکھی گئی ہیں تو ان کی کمر کے اوپر اتنے بڑے بڑے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں. کتنے مولوی ہیں جو ہمارے کینٹ ایریاز کے اندر نمازیں پڑھا کے چلے گئے ہیں، اور وہ مفتی صاحبان اتنے بڑے بڑے، ان مفتیوں کے لیے کتنے لوگوں نے آپس میں لڑائیاں بھی کی ہوں گی کہ تم نے مفتی صاحب کے ساتھ آج اونچی بات کر دی، گستاخی کر دی. جب وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے، ہندو تھے. یہ تو حالت ہے. تو کوئی کسی مولوی والے کے لیے، کسی تنظیم کے امیر کے لیے بھائی میرے اپنی جان نہ دیں، اللہ کے لیے جان دیں اگر دینی ہے. ان مولویوں کے لیے، تنظیموں کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کریں.
اسی طریقے سے تنظیموں کے حوالے سے جو نیگیٹو کامنٹس آئیں ان کی تحقیق اگر آپ نہیں کر سکتے مکمل طور پر اور آپ کا سورس آف نالج صرف میڈیا ہے تو میرے بھائی ہوش کے ناخن لیں, کسی کے بارے میں کوئی کامنٹس نہ کریں. ہو سکتا ہے بسا اوقات آپ کامنٹس کریں اور وہ کامنٹس اسلام کے خلاف ہو جائیں. مثال کے طور پر داعش والوں نے عراق کے اندر انبیاء اکرام علیہم السلام کے جو مزارات تھے ان کو انہوں نے توڑا. شہید کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا, شہید تو وہ چیز ہوگی نا جو نبی کی سنت کے مطابق بنی ہو. جو نبی کی مخالفت میں چیز بنی ہوگی وہ تو بدعت ہوگی, اس کو ختم کرنے کو تو ختم کرنا ہی کہیں گے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پر عمارتیں مت بنانا اور قبروں پر مت بیٹھنا. میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر گنبد خضرا کے حوالے سے کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے, مزارات کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں, نہ میں نے جو ہے وہ بریلویوں کا لحاظ کیا ہے نہ اہل حدیث کا لحاظ کیا ہے. بالکل صحیح بات جو تھی نا وہ میں نے بتائی ہے مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک.com پر, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب وہ مزارات گرائے ہیں اور آج ہمارا جو پاکستان کے چینلز بھی وہ جناب وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اسلام ہے. میرے بھائیوں ان کی غلط ایکٹیویٹیز اگر کوئی ہے تو وہ اپنی جگہ. یہ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے مزارات کو گرانا, یہ ایکٹیویٹی تو سعودیہ والوں نے بھی کی تھی 1925 میں جب ان کے پاس حکومت آئی تھی, جن کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں. ان کو تو آپ دہشت گرد نہیں کہتے ہیں اور بالکل صحیح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع. اور پھر وہ کہتے ہیں جی مزار اڑا دی ہیں. مزار نہیں اڑائے انہوں نے, عمارتیں اڑائی ہیں, قبروں کو انہوں نے سنت کے مطابق اسی طریقے سے بنایا. آج 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں جو ہیں وہ بقیع غرقد قبرستان کے اندر جو ہے وہ مدینہ شریف میں موجود ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان کے مزار بنے ہوئے وہاں پہ. آج پہلے بنے سن, ان کو جی پہلے جڑے بڑے سن وہ کدو بنے سن, وہ کیا صحابہ نے بنوائے تھے؟ کوئی چیز پرانی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک مزار اگر 800-900 سال پہلے بنایا گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس سے پہلے جو 400 سال نہیں بنایا گیا وہ ٹھیک ہے یا بعد کے لوگ ٹھیک ہے؟ گنبد خضرا بھی 668 ہجری میں رکھا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی ہے 11 ہجری کے اندر. 11 ہجری اور 668 ہجری میں 650 سال کا فرق ہے. وہ 650 سال جو گنبد نہیں رکھا گیا قبر مبارک کے اوپر, وہ لوگ ٹھیک تھے یا بعد کے لوگ ٹھیک ہیں؟ یا فیصلہ آپ خود کر لیں. تو کوئی چیز پرانے ہونے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. یزید تو ان سب سے پرانا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. غلط چیز غلط ہے, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہو, چاہے آج کے دور میں ہو, چاہے قیامت تک آنے والے کسی بھی دور کے اندر غلط چیز ہے جو غلط ہے. اور وہ یہ ایلیگیشن لگائے نہیں مزار توڑ دیے انہوں نے. خدا دا نہ ہے وہ گل کرو جیڑی کتاب و سنت ہی ثابت کر سکو. اس سے تو ان کے ماننے والوں کو اور تقویت ہو رہی ہو تو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے. اور ہماری حکومتیں جو مسلمان حکمران معذرت کے ساتھ, یہ یورپین اور امریکن لوگ انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر یہ مارشاء اللہ اور ملوکیت کو پروموٹ کرتے ہیں. پچھلے دن انہوں نے ٹرکی کے اوپر بھی آپ دیکھیں جو کچھ شب خون مارنے کی کوشش کی ہے. اپنے ملک کے اندر ڈیموکریسی, دوسرے ملکوں کے اندر ملوکیت. مارشاء اللہ ملوکیت. ایک کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آگے حکومت پہ قبضہ کر کے کہ جی میں آپ کا حکمران ہوں. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. الیکٹڈ لوگ ہوں گے. اب وہ علیحدہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی اور خلافت اس حوالے سے الگ چیز ہے. مسئلہ نمبر 87 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال میں اسلامک ڈیموکریسی کو خلافت کے سب سے قریب ترین سمجھتا ہوں اور ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر سمجھتا ہوں, جس میں کم از کم لوگ اکاؤنٹیبل تو ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے. یہ پرانے بادشاہ ان کے تو آپ منہ پہ کیا پیٹھ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. آج آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں کتنی بڑی بڑی بدتمیزانہ قسم کی سٹیٹمنٹس ہمارے سیاستدان دیتے ہیں. اخلاق سے گری ہوئی, کسی کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے. یہی تو ڈیموکریسی کا حسن ہے. میں ڈیموکریسی اسلامک ڈیموکریسی جس میں کتاب و سنت کے دائرے کے اندر قانون کو پاس کیا جائے گا. اگر اس ڈیموکریسی میں یہ طے کیا جائے کہ شراب حلال ہے یا حرام تو لعنت بھیجتا ہوں ڈیموکریسی کے اوپر. وہ ہے یورپین ڈیموکریسی. پاکستان کی ڈیموکریسی یہ نہیں ہے. قرارداد مقاصد کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آج پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف
پاس نہیں ہوگا. حاکمیت اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہو گیا. جس طریقے سے زنا اور نکاح میں زمین اسمان کا فرق ہے نا, اسی طریقے سے پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور یورپین ڈیموکریسی میں زمین اسمان کا فرق ہے. کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا اور پھر لوگوں کو یہ یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے تو وہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی فلاں کے قبضہ کر لے اور حکومت کے اوپر یہ کر لے, بدماشی کے ساتھ ملوکیت قائم ہو جائے, بالکل اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. الیکٹڈ لوگ آئیں گے تو آپ دیکھیں ان حکمرانوں کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں. یہی حکمران کتنی محنت کے ساتھ 90 سال محنت کر کے مصر میں اخوان المسلمون نے حکومت حاصل کی ڈیموکریسی کے ذریعے. لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا, صدر مرسی کو. نماز بھی وہ خود پڑھاتا تھا, اتنی پیاری تلاوت, کیا آیات سے بھرپور اس کی تقاریر, گرما دینے والی. 1 سال نہیں انہوں نے چلنے دی. اور سعودی عرب کی ملوکیت نے اس الیکٹڈ حکومت کا ساتھ نہیں دیا, وہ بدماش جس نے ماشاء اللہ لگا کے قبضہ کیا حکومت کے اوپر اس کا ساتھ دیا. اور شام میں کہہ رہے ہیں جی یہ بدماش ہے, بشار الاسد اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو لہذا نیچے جو تنظیمیں کر رہی ہیں یہ جہاد سے ہی کر رہی ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. اور میں ابھی بتاؤں ٹرکی میں بھی قبضہ ہو جاتا نا, سب سے پہلے جتنے ملکوں میں ملوکیت قائم ہے انہوں نے ویلکم کہنا تھا, جی بالکل صحیح ہوا ہے. یہ تو اب طیب اردگان کو اللہ نے بچا لیا نا, اور اس کی وہ اچھی پالیسیز کی وجہ سے اور اسلام دوست پالیسیز کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. اس لیے آج سارے جو ہے نا, چاہے وہ ملوکیت کے چاہنے والے ہیں یا ڈیموکریسی کے چاہنے والے, آج سارے اس کے حق میں بول رہے ہیں. لیکن واللہ اگر یہ قبضہ ہو جاتا نا تو انہوں نے سارے بالکل ٹھیک ہوا ہے, پاکستان کی بھی کرو, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دینا تھا. تو اب وہ پھر نہ کہتے ہیں نہیں جی اور نے میرے بھائی سسٹم جب چلتا ہے, وہ 4 دفعہ الیکٹ ہوا ہے, یہاں پہ بھی 20 سال ڈیموکریسی کو چلنے دیں تو آپ دیکھیں اسی ڈیموکریسی سے یہ پیوریفیکیشن آئے گی. جن ملکوں کی آج مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سیاستدان جی, وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یہ ہوتا ہے, یورپ میں یہ ہوتا ہے. بھائی یورپ میں 200 سال تک الیکشن ہوئے ہیں, تب ان کی یہ شکل نظر آئی ہے. آپ کی تو ایک الیکٹڈ حکومت پوری نہیں ہونے پڑتی تو کوئی ملک آگے اوپر بیٹھ جاتا. سسٹم چلنے ہی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں جی چلنے دیں گے تو خراب ہو جائے گا. اچھا جی آپ نے 33 سال تک جو سسٹم چلایا ہے وہ بڑا ٹھیک کر لیا. تو میرے بھائیوں, حکمرانوں کے اپنے ایجنڈے ہیں, ملوک کے اپنے ایجنڈے ہیں, اور پاکستان اور دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے اندر جو ایجنٹ ہیں کافروں کے, ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. اس لیے بڑی آنکھیں کھولیں. یہ جو آیات اس قسم کی آتی ہیں ان کو پیش کر کے تختہ مشق بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں جینا دوبر کر دیا ان لوگوں نے. اور مسلمان بھی بیچارے, علماء تو ویسے ہی بیچارے جانتے نہیں, وہ آ کے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اسلام پیس 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 پیس. او بھائی پیس کا مذہب ضرور ہے اسلام, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بدماشی بھی نہیں ہونی چاہیے. پیس کے نام کے اوپر جہاد کے تو منکر نہ ہو, قتال کے تو منکر نہ ہو. خود تو ان سب لوگوں نے فوجیں بنائی ہوئی ہیں, اور ہم اگر اپنی فوج کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں جی پاکستان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جی. ضرورت کے آئے دن آگے دھمکی لگاتے رہتے ہیں سارے. اگر کنوینشنل وار کے اوپر آئے تو ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی مجبوری ہے, کیا کریں. خود ان کو دیکھیں, سارا لیڈر امریکہ کے 60% لوگوں 60% لوگوں کا روزگار اسلحے کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے. کین یو امیجن 60% لوگ امریکہ کے روٹی کھا رہے ہیں اسلحہ بنا کر. ہمیں کہتے ہیں آپ اسلحہ نہ بناؤ, آپ کو ضرورت ہی نہیں, تاکہ جب کل کوئی بدماش ہم پہ چڑھ دوڑے تو ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہ مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ یہ آیات, اور پھر لوگ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بتائیں ہمیں. میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں, میں آپ کو بتا بھی دوں آپ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں اسلام کا سمم بونم قتال ہے. جہاد اور قتال, جہاد کی اعلیٰ ترین شکل, جہاد تو کہتے ہیں اسٹرگل کو, تزکیہ نفس بھی جہاد ہے. اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال, کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان دے دے. اسے ہم کہتے ہیں شہید. شہید عربی میں کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے یہ کنوکشن والا ہے. جس نظریے کو میں سمجھتا تھا نا درست, اس کے لیے میں نے جان دے کے, اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی ہے کہ یہ نظریہ درست ہے, اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اسلام کی چوٹی سمم بونم, جسے ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم. اسلام کا سمم بونم قتال ہے,
کہ کوئی بھی شخص اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ظاہر جب سے حکومتیں بنی اور پھر فوج بننی شروع ہوئی, اس وقت تو پھر فوج کی ذمہ داری ہوگی. جب سیدنا عمر نے ایک فوجی چھاونیاں بنائی تو سیدنا عمر خود تو آگے نہیں جا کے لڑتے تھے. یا آج اگر جنگ ہوگی تو پرائم منسٹر نے آگے جا کے نہیں لڑنا ہوگا, وہ فوج نے لڑنا ہوگا. کیوں؟ ہاں, لیکن اس قتال میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی ساری فائنینشل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے پیسے سے ہو رہی ہوتی ہے, پاکستانی عوام دے رہی ہوتی ہے. تو جہاد میں, قتال میں کسی نے اسلحہ پکڑ کے لڑنا ہوتا ہے, کسی نے فائنینشل سپورٹ دینی ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں جو پیچھے روٹیاں پکا کے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک گن اٹھانے والا نہیں کہتا تو کیا کیتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پاؤں کو کہنا شروع کر دے, جی تیرا کیا کمال ہے, دیکھا تو میں نے تھا. اور پاؤں کہنا شروع کر دے کہ تو تک بھی لے سی کے لینا سی, تو عام لینے سن جا کے میری وینا ٹور کے اگے گئی ہیں. تو ہر چیز کی اہمیت ہے, آنکھ کی اپنی جگہ, پاؤں کی اپنی جگہ. ہاں, اسی طریقے سے قتال کے حوالے سے جتنی ان پٹ ہے, ظاہر ہے جب میرے بھائی جب ہم پیٹرول 70 روپے لیٹر لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے 35 روپے جو ہے وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے, تو یہ ٹیکس ہم ڈیفنس کے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا, اور باقی چیزوں کے اوپر. تو پاکستان کا ایک ایک مسلمان, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہاں پہ جو جہادی تنظیمیں جو ہے چندے لے کے تو اپنے پیٹ اور توندے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اپنے دہشت گرد قسم کے باڈی گارڈ پالنے کے لیے موٹے موٹے جو 2-2 کلو گوشت کھا جاتے ہیں اور لینڈ رووروں میں پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آپ دیں, اور چندہ دے رہے ہیں. بھائی میں جتنی دفعہ موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈرواتا ہوں, 35 روپے میں جہاد کے لیے دے رہا ہوتا ہوں, کیونکہ اسی 35 روپے میں سے ہمارے یہ ڈیفنس کا بجٹ میٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو 60 سے 70% ہے پاکستان کے بجٹ کا. تو پاکستانی عوام دے رہی ہے, صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہر بندے نے جا کے پھر وہ تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب تسی تے جا نہیں سکتے, چلو چندہ ہی دے دو. اور چندہ پائی پہلے ہی دے رہے ہیں. اور آج جا کے ہماری جو ہے وہ ایجنسیز کو اور باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. جہاد اگر کرنا ہے اسلامی حکومت میں صرف فوج کا کام ہے. کسی عام شخص کو اجازت نہیں ہو سکتی اسلامی حکومت کے اندر کہ وہ گن اٹھا کے اپنی پارٹی, اپنی جماعت بنا کے تو جا کے لڑنا شروع کر دے. تو اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے, وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس کو نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے, نہ اس کو ریلیجن کا پتہ ہے, اور وہ کہ میں بھی چونکہ مسلمان ہوں, اور جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تو جمعہ پڑھانا شروع کر دیں, اس کو ویلکم کہے گا. اسی طریقے سے ایسی تنظیمیں کہ جو پرائیویٹائز جہاد کو کی ہوئی ہیں, ان کو کسی طریقے بھی ویلکم نہیں کرنا چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے لیے خود وبال جان بن گئی ہوئی ہیں, وہی تنظیمیں ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہیں جب ڈیویٹ ہوتی ہیں. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. یہ آیات آ رہی ہیں, ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کو کانٹیکسٹ ضرور دیکھ لیں. سورہ التوبہ کی آیات ہوں, سورۃ النساء کے اندر ہوں, باقی صورتوں کے اندر جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل اس کو کلیئر کٹ کر لیں کہ یہ قتال اور جہاد پرٹیکولرلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا. اس کے بعد آج امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے. آیات تو بڑی ظاہر گرما دینے والی ہوتی ہیں, انسان کو بڑا جوش چڑھتا ہے کہ یار مجھے بھی لڑنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں گے یہ آیات کا سٹارٹ ہی سورۃ الحج کی 39 آنورڈ ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی جناب اسلحہ اٹھا کے تو فلاں جگہ پہنچ جاؤں اور فلاں جگہ پہنچ کے لڑنا شروع کر دوں, لیکن کسی طریقے اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جس کا منہ ہو اٹھا کے تو چل پڑے. اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور خصوصاً جب کہ اب ملک بن چکے ہوئے ہیں اور ہماری باؤنڈریز ڈیفائن ہیں, اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. جب اس طرح کے معاہدوں میں لوگ بندھے ہوئے ہوں, پھر اس طریقے سے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کوئی اس قسم کی گوریلا کاروائی کریں کہ جس کے نقصان کے اندر باقی مسلمان بھی پھر قتل ہونا شروع ہو جائے. تو یا اوپن جنگ ڈکلیئر کریں, ادروائز اس طریقے سے نہیں. باقی جو وہ آپ دیکھیں جو وار لڑنی ہے آج کل تو ساری فائنانس کی گیم ہے, پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, پراپوگنڈے کی گیم چل رہی ہے, اس کے اندر آپ فلرش کرنے کی کوشش کریں. آج میرے بھائی اسلحے کے زور کے اوپر کوئی کسی کے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا پنجابی کہنا کنو کڈ لو گل کہ اسلحے کے زور کے اوپر آپ کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے آج کے دور کے اندر. یہ کلیئر کٹ ہے. یہ کر لیا امریکہ نے جتنی بدماشی کی ہے, کیا کر لیا, ذلیل ہی ہو رہا ہے نا. تو امریکہ کے تو بالکل پاس کو بھی کوئی اور ملک نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. برابر کے 19 انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا یا پاکستان انڈیا پہ قبضہ کر لے گا, نیور, کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح. دونوں ایٹم ہم چلائیں گے دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. اب وہ دور نہیں ہے اس طریقے سے. ہاں پولیٹیکلی آپ وار اپنا اس طریقے سے فائنینشل جو ہے ترقی کے ساتھ اس چیز کے ساتھ آپ وار کو ون کر سکتے ہیں.
تو اب یہ آیات بھی آ رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 39. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، بانہم ظلموا، اس بنا پر کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. اب یہ ہے تو پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کو ظلم کے ساتھ مکے سے شہر بدر کر کے مدینے جانے پر مجبور کیا گیا، اور وہ بالکل نہاتے وہاں پر پہنچے، وہاں پہ انصار نے ان کی مدد کی تو تھوڑا وہ اسٹیبلش ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اب ان مظلوموں کو تو اجازت ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ قتال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا. اب یہی آیات پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں فلاں جگہ ہو رہا ہے، اب ہمیں بھی یہاں پہ اجازت ہے کہ چونکہ فرانس کی فوج وہاں گئی بھی تھی، یہاں پہ فرانس کے جو نہتے شہری ہیں ان کو ہم قتل کریں گے. یہ وہ اینالوجیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا، اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. اور اسلام میں تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں لے سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے باپ کو بھی قتل کیا جائے. چہ جائے کہ آپ یہ کہیں گے جی فرانس کی فوج وہاں پہ گئی تو ہم فرانس کے شہریوں کو ماریں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کا پھر آپ نقصان دیکھ لیں. 5 ملین کے قریب لوگ ہیں اس وقت فرانس کے اندر، 50 لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں. یہ 2-4 لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان 50 لاکھ کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جاتا ہے. مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں. مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے جو کردار کے ذریعے جو گاڈ کو رسپانس کر رہے ہیں. میں اس کردار اور اخلاق سے مراد پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے مسلمان نہیں لے رہا، یورپ کے مسلمان. اور ان کا اخلاق اس طرح کا ہے کہ یورپین بھی اپنے جن کے اخلاق پہ ہم جو ہے وہ حسد کرتے ہیں کہ یار کیا اخلاق ہے یورپ کے گوروں کا، وہ ان کے اخلاق کے اوپر کرتا ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں کس طرح یار پاکستانی تھے ادھر جا کے کیسے وہ اس طرح ہو گئے. اس لیے کہ ان کو ماحول اچھا ملا اور ان کے تو دین میں بھی اخلاقیات تھیں، وہ جا کے زیادہ فلرش کر جاتے ہیں گوروں کی نسبت. اس لیے وہاں کے مسلمانوں کا اخلاق ان کے گوروں سے بھی بہتر ہے. ہمارا تو خیر گوروں کے بھی برابر نہیں ہے، ان کے عشر شیر کو بھی نہیں پہنچتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن یہ چند لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں پھر کیا کیا وہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. یقین کریں ترس آتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں نا ان مسلمانوں کی حالت کس طریقے سے بےچارے وہ پھر کبھی مسجدوں میں وہ اس طریقے سے پلے کارڈ لگا کے، کبھی چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہ میں مسلمان ہوں، میں دہشت گرد نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنا حق بتانے کے لیے. کیا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا ویڈیو میں آپ اس قسم کی وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور بم دھماکے دیکھ کے خوشی ہوتا ہے نا. اپنی تو کوئی چیز مسٹیک میں نہیں لگی ہوئی نا. آپ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویڈیو، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو اسمیل بھی نہیں آنی ہوتی بم دی، گرمائش تو بڑی دور کی بات ہے. تو اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ جن پر ظلم ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر بھی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا. لقدیر، پوری طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اور مدد کی الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق، وہ لوگ کہ جن کو بغیر حق کے نہ حق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. مشرکین عرب نے قریش ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں انہوں نے مکے سے نکال دیا. الا یقولوا ربنا اللہ، صرف اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے. اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، کوئی شخص پریکٹسنگ مسلمان بنتا ہے، سب سے پہلے اس کے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کتاب و سنت کے منہج پہ آ جاتا ہے، معاشرہ مخالف اختیار کر لیتا ہے کہ جی اتنے بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی بزرگ کو مان رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ٹانٹ کیا جاتا تھا، تانا دیا جاتا تھا کہ اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا مان رہے ہو، ایک الہ مان رہے ہو. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز کو اس اعتبار سے ٹانٹ کیا جاتا ہے اتنے بزرگ بابوں کی جگہ ایک کو بزرگ مان رہے ہو، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو نکالا گیا ہے، اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا، تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں. اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ یہ قتال کیوں کیا جاتا ہے. ظاہر ہے دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا.
وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا. اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے، گاڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑھے. تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا. دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے. آن کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاس ریزارٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان جو قتال کر رہے ہیں، اب غزوہ بدر آئے گا، یہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی. تو اس کی حکمت ہے اور وہ حکمت آ گئی ہے. بڑی اہم ترین آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 40. ویسے میں آپ کو حکمت والی بات بتاؤں، قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی آیت نمبر 40 بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں ختم نبوت کا اعلان ہوا. تو یہ 40 جو ہے یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی. اسی لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی اسی سے پلی لیتے ہوئے وہ چلہ، اور وہ جو 4 مہینے ہیں وہ بھی 3 چلے ہوتے ہیں، 40 ملٹیپلائڈ بائی 3. اور مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، چاہے 4 مہینے کے لیے کوئی جائے 7 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو منہج سکھا رہے ہیں وہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے، وہ بزرگ بابوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تذکیر کروں، نصیحت کروں، ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے. فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے یا الرحیق المختوم یا کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے، القرآن کے ذریعے. تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا. اس کی ریزن کیا تھی؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ حالات و واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی غزوہ بدر تو پوری پلان ہوئی تھی. آپ سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کروائی. مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس سبب کے ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکے میں ان کی جائیداد غصب کی ہوئی تھی. اور سورۃ الانفال کے شروع میں 2 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ان 2 میں سے ایک تمہیں دوں گا. اور جب وہاں پہ مکے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ٹوٹنے لگا تو ظاہر ہے ان کی پیسے پہ جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آگے ہم حفاظت کریں گے. اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا یہ فتح، یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ. تم تو 313,000 کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں، ان کے ساتھ لڑو. اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی ہم لوٹیں گے، اسی لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے ہوئے تھے. وہ بالکل ہی اتنے غریب نہیں تھے کہ گزرے. سعد ابن عبادہ جو 155 اصحاب صفہ کو کھانا کھلا رہے تھے، 4 تلواریں نہیں تھے مسلمانوں کو لے کے دے سکتے. تو تلواریں غربت کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ تو ڈنڈے لے کے ایک نہتے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو سورۃ الانفال میں آتا ہے. ان کے تو ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا معجزہ دکھانا ہے، کیونکہ قتال جو ہے وہ حکمت ہے. اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، یہ حکمت ہے. اگلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں یا اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں، ہمارے نبی کے کیس میں قتال جو ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کافروں پہ جو مسلط ہوا، عذاب استحصال. اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. یہ ہے قتال کے پیچھے حکمت. قتال کا سٹیٹس اس امت میں وہ والا نہیں ہے جو اگلی امتوں میں تھا، تو خاص سٹیٹس ہے اس امت میں قتال اور جہاد کا. تو مسلمانوں کا بھی ارادہ تھا نہتے کو، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم چاہتے تھے اس سے ٹکرائیں تاکہ ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں. ظاہر ہے جب ٹکر کی ہو اور اس میں کوئی ایک جیت جائے تو جو، اور ایک طرف بالکل نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے لیس ہوں، اور نہتوں کا جیت جانا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، معجزانہ طور پر ہوا. 5000 فرشتے مدد کو اترے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا. تو اللہ نے فرماتا ہے یہ ہم جنگیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے ہیں, یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں. تو وہ کیوں ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا بعضهم ببعض, بعض کو بعض سے ٹکرا کر, اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع, تو ضرور منہدم, گرا دی جاتی, منہدم کر دی جاتی عبادت گاہیں, وبیع اور گرجے, وصلوات اور معبد یہودیوں کے, ومساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی, یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, کہ جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھیں, چاہے وہ خانقاہیں تھی عبادت کی, چاہے وہ گرجے تھے, چاہے وہ معبد تھے عبادت کی جگہ, چاہے مسجدیں, یہ ختم کر دی جاتی. کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں, چاہے وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں, یہودیوں کے معبد ہوں, اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں, یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویشن آئی. ٹیمپل آف سلیمان جو ہیکل سلیمانی تھا, وہاں پہ بیٹھ کے حضرت زکریا علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے. اسی خانقاہ کے اوپر پھر حضرت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بیٹھے. یہ خانقاہ سے مراد یہ آج کل کی یہ درباروں کو نہ سمجھیے گا, وہ الفاظ تو وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا. خانقاہ سے مراد جہاں پہ بیٹھ, جیسے یہ بھی خانقاہ ہے دار ارقم جہاں پہ ہم یہ بیٹھ کے درس قرآن کر رہے ہیں, یہ بھی ایک خانقاہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانقاہ بنائی ہوئی تھی دار ارقم کی شکل میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اصحاب صفا کا چبوترا تھا, وہ آپ کی خانقاہ تھی مسجد نبوی شریف, جہاں پہ آپ دعوت تبلیغ, یعنی اپنی عبادت نہیں کرواتے تھے وہ لوگ, بلکہ اللہ کی عبادت کا درس دیتے. یا تو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا, اپنے پاؤں میں گرا رہے ہوتے ہیں اور پیسہ ان سے ہتھیار رہے ہوتے ہیں, تاکہ اپنی گاڑیوں کے اندر اور اپنے ٹشکرے جو بدماش قسم کے پالے ہوئے ہیں, دہشت گرد شکلوں والے جو باڈی گارڈ ہیں, ان کی 2-2 کلو ایک وقت کا چھوٹا گوشت پورا کریں. یہ عید کے لیے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ کرواتے تو گرا دی جاتی تمام عبادت گاہیں, گرجے, معبد اور مسجدیں جو کہ اللہ کا ذکر کثیر جن میں کیا جاتا ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد کی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد کرو. لفظی ترجمہ تو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کوئی کمزور ہے, اس کو لوگوں کی ضرورت ہے. اس کی حکمت ہے, وہ غالب ہے, قوت والا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرے لیے ایفرٹ پٹ کریں, میرے لیے جانے قربان کریں, پھر میں ان کو ہمیشہ کی جنتیں دوں. اچھا, اب آپ حکمت والی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اسی لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کہیں پر آپ قبضہ کریں تو وہاں پر آپ عبادت گاہوں کو, گرجوں کو گرائیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کس کامن ٹرم پہ بات کر رہا ہے کہ گرا دی جاتے ہیں گرجے بھی, یہ معبد بھی اور مسجدیں بھی, اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ٹکراؤ نہ ہوتا. اور یہاں پر اللہ معافی دے, یعنی مسلمانوں نے دوسروں کی مسجدوں کو گرجے سمجھا ہوا ہے. یعنی امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری, المتوفا 1921 عیسوی, فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں, ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے. جب قوم کے لیڈر اس قسم کے ہوں گے پھر عوام تو یہی ہوگی نا. پھر تو کوئی اونچی آمین کہے گا کسی مسجد میں تو بریلوی نے پھر اس کو مسجد سے مار کے نکالنا اور بعد میں مسجد دھونی ہی ہے نا. جب امام ان کا یہ کہہ کے گیا کہ مثل گرجا کے ہیں, ان کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں, اور ان میں مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی. جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں.
اور مسلم شریف میں آتا ہے 6 خصوصیات. یہ میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت والی جو قادیانیت کے اگینسٹ ریکارڈ کروایا تھا، خاتم اور خاتم کے فرق کے اعتبار سے، اس میں نے حدیث بتائی ہے. اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میرے امتی جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں، مسجد کے باہر بھی ادا کر سکتے ہیں، سڑک پہ بھی ادا کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک نہیں ہے، جگہ پاک ہے. اور یقین اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ یقین نہیں ہے نا کہ ناپاک ہے، تو وہ پاک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی تحقیق کریں گے پاک ہے یا نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے. اس طریقے سے یہ جو کیچڑ ہوتا ہے سڑک کے اوپر، یہ بھی پاک ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر گٹر کا پانی نہیں مل گیا، صرف شک سے نہیں، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. لوگ اتنا وہم کرتے ہیں، اس طرح کا وہم تو نہیں ہے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، ایک عورت کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرا جبہ جو ہے وہ لمبا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس گیلی زمین کے بعد خشک زمین بھی آتی ہے. اس نے کہا رسول اللہ آتی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اس پہ لگتا ہے تو وہ پاک ہے. کتنی آسانی ہے، یہ صحیح حدیث ہے. یہاں پہ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہم کر رہے ہوتے ہیں، چھینٹ نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے. ایک خاص حد تک کریں گے، وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کس قسم کی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی بہت وہم کر کے کو وہ عدسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیول پہ اترنے کی ضرورت نہیں. تو آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے بارے میں، یہ تو خانقاہوں کے بارے میں، گرجوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت عبادت کریں مگر صرف اس اللہ کی، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان کو فرماؤ کہ تم گواہ ہو جاؤ، ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. یعنی کفار کو بھی کہا جا رہا ہے کامن ٹرمز پہ آپ اکٹھے ہو جائیں ایک اللہ کو ماننے پر. اور یہاں پر بھی دیکھ لیں ان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی. باقی ڈیویشن آئی ہے وہ ہم علمی طریقے سے واضح کریں گے، تلوار کے زور پر نہیں. کافروں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے ایک سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں جاتا، شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جاتا. اور پھر مسجدوں میں سنیوں نے بھی آگے پھر ڈویژن کی ہوئی ہے کہ یہ بریلوی سنی ہے، یہ دیوبندی سنی ہے، اہل حدیث سنی ہے. پھر اس کے آگے بھی ڈویژن ہوئی ہے کہ یہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. کس لیول کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے مسجدوں کی. اور پھر مسجدوں کے باہر ہی لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے تاکہ دوسرا کو بڑھے ہی نہ ساڑی مسجد، اس لیے لکھ کے لگایا ہوتا ہے. اور یہاں پر معبدوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا تماچا مارا ہے ان کے منہ پر، ان فرقہ بازوں کے اوپر. جو قرآن حکیم کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے غدیر خم کی حدیث میں، صحیح مسلم میں 4 طریق ہیں کہ قرآن ہے جو اللہ کی رسی ہے. اور اسی حدیث میں اہل بیت کو کہ احترام کا بھی حکم دیا گیا. تو اس حکم کے خلاف جو چل رہے ہیں ان کے منہ پہ اتنا بڑا تماچا ہے. اور یہ اکثر میرا مسئلہ 148 بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر، کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کافر ہیں؟ مسئلہ نمبر 148 اہل سنت پاک.com پہ. اس میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اگر کہنا نا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے اس کو کافر ڈکلیئر کرنا پڑے گا. جن کو کافر ڈکلیئر کرنا تھا مسلمانوں نے کر دیا ہے، قادیانیوں کو. اگر اس کے علاوہ کسی کو کافر سمجھتے ہیں تو ڈکلیئر کریں، آئے کورٹ میں مقدمہ کریں. آپ دیکھیں تو صحیح، ایک دوسرے کی چمڑی اتار کے رکھ دیں گے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں جو بات کریں گے وہ ان کے بارے میں وہ نکال دیں گے، شیعہ سنیوں کے بارے میں سنی ان کے بارے میں نکال دیں گے. اینڈ پہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یار رل کے کھیڑنے ہیں، تسی بھی مسلمان تھے اسی بھی مسلمان. تو یہ تماچا ایسا اللہ نے ان کے منہ پر مارا ہے کہ نماز کی بیسک سٹرکچر تمام مسلمانوں کی ایک ہے. کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اس کا ٹیکنیکل ثبوت یہ ہے کہ سب کی نماز ایک ہے. سب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یا ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، یا اہل تشیع کے آف شوٹ ہوں، اثنا عشری ہوں، اسماعیلیہ، کوئی بھی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں. اس کے بعد قیام کرتے ہیں. قیام میں کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، لیکن قیام سارے کرتے ہیں. اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورت سارے پڑھتے ہیں. قیام کے بعد رکوع سارے کرتے ہیں. رکوع کے بعد سارے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں،
پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. اگر یہ ہو کہ سنیوں کے جب قیام کا وقت آئے تو اہل تشیع کے رکوع کا وقت آ جائے تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ٹیکنیکلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اسپیشل پروٹوکول رکھ دیا ہے کہ نماز کی بیسک سٹرکچر نہیں ہٹی ہوئی. 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا ہے, 4 رکعتیں ہیں تو تشہد کے بعد آپ نے اٹھنا ہے, اگلی 2 رکعتیں پوری کرنی ہے, اور آخری رکعت میں تشہد بیٹھ کے اینڈ پہ آپ نے سلام پھیرنا ہے. وہ سلام آپ دائیں بائیں بھی پھیر سکتے ہیں, سامنے دیکھ کے بھی پھیر سکتے ہیں, تمام طرح کی روایتیں موجود ہیں. اہل تشیع بھی سلام پھیرتے ہیں, صرف وہ دائیں بائیں گردن نہیں موڑتے ہیں, اور کچھ موڑتے بھی ہیں, وہ دونوں کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ ضد میں آئے ہوئے ہیں, جس طرح ادھر سنی ضد میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ نماز جمع نہیں کرتے ہیں, اور وہ ضد میں آئے ہوئے کہ ہمیشہ جمع کرتے ہیں, اس معاملے میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن اس حوالے سے کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیت بتا رہا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں آگے, الذین ان مکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں. اب یہ اشارہ آ رہا ہے کہ ان قریب اقتدار مسلمانوں تمہیں ملنے والا ہے, ابھی تو مفلسی کی زندگی ہے, فقر کی زندگی ہے. اقاموا الصلاۃ, تو یہ نماز قائم کریں گے, وآتوا الزکاۃ, اور یہ زکات دیں گے, وامروا بالمعروف, اور یہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر, اور یہ لوگوں کو منکر برائی سے روکیں گے, وللہ عاقبۃ الامور, اور سارے کاموں کا انجام بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا دی ہے کہ اہل ایمان کو جب اللہ تعالیٰ حکومت دے گا نا تو وہ نماز بھی قائم کریں گے, وہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی بنائیں گے, وہ نیکی کا حکم بھی دیں گے, برائی سے روکیں گے, یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر کریں گے, اس چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے. جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا, فلاحی ریاست تھی, ریاست یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی تھی. اگر کوئی نیک رہنا چاہتا تھا تو نیک رہے گا اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل بھی کیا جائے گا, اور اگر برائی کرتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کے اوپر حکومت کا ڈنڈا ہوتا تھا. یہ اسلامی حکومت کے لیے چیز ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر حکومت دی. اس میں تو مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب صرف 125 بندے مسلمان ہیں, صرف 125, اور اگلے 17 سال کے اندر 3 براعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. اس وقت کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی. صرف 17 سال کے اندر. دنیا کا کوئی انقلاب اتنی جلدی نہیں آیا, اور دنیا کے انقلاب جب آئے ہیں 50 60 سال 70 80 سال کے بعد ختم ہو گئے. اور یہ انقلاب امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے, آج اس انقلاب کے بانی کو گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آج بھی مسجدوں میں 5 وقت اذان ہوتی ہے, آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, آج بھی 4 سے 5 ملین لوگ سال میں اکٹھے ہوتے ہیں حج کے لیے. آج بھی انقلاب آپ کو گلی گلی انقلاب نظر آ رہا ہے. کمیونزم کا انقلاب ختم ہو گیا وقت کے ساتھ, سوشلزم کا انقلاب ختم ہو گیا, محمد رسول اللہ کا انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال کے اندر قائم ہوا. کیا 125 بندے مسلمان, 125 بندے مسلمان 1 ہجری تک. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, مسلمانوں کی تھوڑی کمر مضبوط ہوئی. 3 ہجری میں غزوہ احد, اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق, اور کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا, چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, پھر ان کی طرف سے وہ ٹوٹ گیا. 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر, 8 ہجری کے اندر آ کے فتح مکہ ہوئی. 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں خود بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے گئے. اور اس سے پہلے 9 ہجری کے اندر ہی غزوہ تبوک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک پہ چلے گئے. رومن امپائر کا ہیڈ 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا, لیکن مقابلہ کیے بغیر ہی بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 دن تک وہاں پر رہے, وہاں کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے آپ نے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا رومن امپائر کے خلاف ہماری مدد کرو گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سیدنا ابوبکر کے صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فتنہ کھڑا کیا, مرتد ہو گئے. جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے, زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے. کچھ جھوٹے پیغمبر مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, ان کی سرکوبی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کی.
تقریباً 2.25 سال کے اندر انہوں نے عرب کے اندر کی ساری جو سازشیں تھیں ان کو ختم کیا اور عراق کا کچھ حصہ فتح ہو گیا جو اس وقت پرشین امپائر کے انڈر تھا. دنیا میں 2 ہی سپر پاور تھی, پرشین امپائر اور رومن امپائر, جس طرح آج امریکہ اور رشیا ہے. پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. جنگ یرموک کے اندر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے رومن امپائر نے, اور پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے. اچھا خاصا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. اس کے بعد بڑی جنگ جو ہوئی, جنگ قادسیہ, جس میں پرشین امپائر گر گئی, 8,500 مسلمان شہید ہوئے اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. 17 ہجری تک, یعنی 1 ہجری سے 17 ہجری کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی ہوئی تھی. یہ تھا انقلاب. اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے اوپر. 17 سال کے اندر انقلاب, اور وہ انقلاب آج تک قائم ہے, انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا, قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون, چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے, یہ دین سپرسیڈ کرے گا. قیامت سے پہلے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا. امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی. اور اس حوالے سے میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر 127B کے نام سے ahlsunnatpak.com پہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ تو ہر دفعہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے, تو تسی معاف کر دیا کرو جناب جنہوں بری لگ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.